السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سے پیوستہ چونکہ ہم پڑھ رہے تھے پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 3 اور آیت نمبر 53۔ تو چونکہ پیچھے ہم نے سارا ذکر پڑھا توحید اور شرک کے بارے میں، تو اب پتہ چلتا ہے اس رکوع میں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کون ہیں، اس کے خالص بندے کون ہیں۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ خود حکم کر رہے ہیں۔ تو سوچئے جب اللہ تعالیٰ خود بات کرتے ہیں اپنے بندوں سے، تو بندوں کو بھی تو اتنا فیل کرنا چاہیے نا کہ ہم سے کون سی ہستی بات کر رہی ہے۔ تو اگر ہم پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت ویسے ہی کریں گے جیسے اس نے حکم دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا حکم دے رہے ہیں؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ زیادتی نہیں کرنی، اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کافر ہوتے ہیں، مومن نہیں ہوتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ مومن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ وہ تو بخشنے والا، رحمت اس کے ہاتھ میں، وہ تو رحم کرنے والا، وہ تو اس کی صفت ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی کے لیے فرما بردار ہونا ہے، پھر ہی وہ بخشے گا۔ اور اس بہترین چیز کی پیروی کرنی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، کیا؟ قرآن مجید، تاکہ انسان پر اچانک کوئی عذاب نہ آ جائے، اس سے پہلے پہلے انسان کو مان لینا چاہیے۔ جو نہیں مانتے، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو مانتے ہیں، آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، یعنی مشرکین کی حسرت پھر اس دن ہوگی، کہیں گے کاش، ہائے افسوس، ہم نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی نہ کی ہوتی تو آج ہم خسارہ پانے والے نہ ہوتے، کاش ہم متقین میں سے ہوتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اب دیکھو عذاب، دوبارہ نہیں لوٹائے جائیں گے وہ دنیا میں۔ کیوں ان کے ساتھ ایسا ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے، تکبر کرتے۔ تو جھٹلانے والوں کا انجام قیامت والے دن یہ ہوگا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے برعکس آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو تو عذاب بالکل بھی چھوئے گا بھی نہیں، وہ تو غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ انسان کو تھوڑا سا غم پہنچتا ہے تو وہ اس کی حالت انسان کی کیا ہو جاتی ہے؟ بہت کیفیت چینج ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا تعارف کیسے کروا رہے ہیں؟ اللہ خالق کل شیء، وہی اللہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ تو نگران ہے ہر چیز پر، اسی کے لیے زمینوں اور آسمانوں کے خزانے ہیں، کنجیاں ہیں۔ تو جنہوں نے پھر اللہ کی آیات کا کفر کیا، اتنی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی، اولئک هم الخاسرون، یہی ہیں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون، یعنی آپ ان سے جاہلوں سے کہیے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوں، جو مجھے حکم دیتا ہے وہ، اور میں وہی کے مطابق ہی پیروی کروں گا، تاکہ میرے اعمال ضائع نہ ہو جائے، میں خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جاؤں، بس میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اس طرح اللہ کی قدر کی نہیں جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا، جس طرح عبادت کا حق تھا، لیکن اللہ کے برابر شریک ٹھہرا دیے۔ تو قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جیسا کرتے ہیں اس دن کیا ہوگا؟ زمین، جس زمین پہ انسان اکڑ کر چلتا ہے، تکبر کے ساتھ چلتا ہے، وہی زمین اس دن اللہ کے ہاتھ میں سمٹ جائے گی۔ تو انسان کی کیا حیثیت ہوگی؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ تو پاک ہے، کیوں یہ دوسروں کو ساتھ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ تو اس دن سور میں پھونکا جائے گا، سب
जब पहली दफ़ा फूँका जाएगा सब मर जाएँगे, जब दोबारा फूँका जाएगा तो सब उठ जाएँगे, फिर हिसाब-ओ-किताब शुरू हो जाएगा। देखिए, जब हमने आज इंटरव्यू देना होता है, तो हमारी क्या कैफ़ियत होती है किसी के सामने बैठते हुए, तो जो वो हँसी इतनी बड़ी हँसी, इतनी बुलंद हँसी है, तो सोचिए क्या हम वहाँ पे जाके हिसाब देने के काबिल होंगे, जैसे हमारे अमाल हैं? तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह हमें बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस बिगैरि हिसाब। तो उस दिन सब खड़े होंगे, ज़मीन फट जाएगी, ऐसे चमक रही होगी जैसे तांबा होता है। तांबा जो कि बहुत गर्म होता है, बहुत तकलीफ होती है जब उसके ऊपर इंसान खड़ा होता है, जब वो धूप में गर्म हो जाए। इसीलिए अल्लाह ताला ज़मीन को उस दिन तांबे की बना देंगे, लेकिन जिन पर अल्लाह की रहमत हुई वो नहीं वैसे उस अज़ाब में पकड़े जाएँगे। उनको अल्लाह ताला साया देंगे, अर्श का साया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी क़यामत के दिन अर्श का साया अता फ़रमाए। तो हर एक को पूरा-पूरा बदला दिया जाएगा। जो कुफ़र करने वाले होंगे, उनके लिए दरवाज़े खोले जाएँगे जहन्नुम के। जहन्नुम के आगे दरबान खड़े होंगे। जिस तरह आज जेल में जाएँ, वहाँ पे आगे खड़े होते हैं, गनमैन खड़े होते हैं, इसी तरह वहाँ पे गनमैन होंगे। दरबान उनको बोला जाता है। तो वो कहेंगे, "क्या तुम लोगों के पास तुम्हारे रसूल नहीं आए थे? बताने नहीं आए थे? डराने नहीं आए थे? अल्लाह ताला की मुलाकात के बारे में बताने नहीं आए थे?" तो क्या कहेंगे फिर? ये इनका जवाब क्या होगा? फिर काफ़िर कहेंगे, "काश! आज तो हम पर बात साबित हो गई अज़ाब की, फिर हमेशा जहन्नुम में रहेंगे, उनको घसीटा जाएगा। इनके बरअक्स जो तक़वा रखते होंगे, अल्लाह ताला से डरते होंगे, तक़वा होता ही ये है, अल्लाह ताला को बिन देखे उससे डरना। तो वो जन्नत की तरफ ग्रोह दर ग्रोह जा रहे होंगे तक़वा वाले। उनके लिए वो जन्नत के दरवाज़े खोले जाएँगे और वो खुद नहीं खोलेंगे। कितनी अच्छी रिस्पेक्टफुल चीज़ है ना कि दरबान खोल रहे होंगे, जो जन्नत के दरवाज़ों के आगे खड़े होंगे, गनमैन वो खोल रहे होंगे। फिर ये भी जन्नत में हमेशा रहेंगे। और ये क्या कहेंगे, जो काफ़िर थे वो मायूस होंगे, काश हसरत करेंगे और जो जन्नत में जाएँगे मुत्तकीन वो कहेंगे वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदह व औरसना अल-अर्ज़ नतबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशा। वो कहेंगे सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने हमें ये सच्ची जगह अता फ़रमाई, हमें ज़मीन का वारिस बना दिया। हम जन्नत में जगह बना सकते हैं, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, हम जन्नत में जिसके लिए चाहें उसके लिए जगह बना सकते हैं। तो ये अच्छे अमल करने वालों का अजर होता है ऐसा। हालाँकि जो फ़रिश्ते हैं, वो अल्लाह ताला के नूरी मखलूक है, वो तो तकब्बुर नहीं करते। वो तो अर्श को घेरे हुए इर्द-गिर्द हैं वो, तस्बीह बयान करते हैं, हम्द करते हैं। तो सब के दरमियान अल्लाह ताला क़यामत के दिन फ़ैसला कर देंगे। उस दिन क्या कह दिया जाएगा? वक़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इनका ही कहना होगा, ये कह दिया जाएगा सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जो तमाम जहानों का रब है। उस दिन भी यही सबको याद दिलाया जाएगा, जो तमाम जहानों का रब है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हामिदून में शुमार करे, हम भी हम्द करने वाले हों। हमारा भी इस्तक़बाल करें जब हम वहाँ पे जाएँ जन्नत में, गनमैन हमारे लिए भी इस्तक़बाल कर रहे हों। कितना अच्छा सीन होगा ना। उसके बाद सूरतुल मुमिन स्टार्ट हो रही है, पारा नंबर 24 ही है, सूरतुल मुमिन। इसके हवाले से कुछ देख लेते हैं। ये मक्की सूरत है, इसको सूरह गाफ़िर भी कहा जाता है, सबअ हवामीम भी कहा जाता है। इब्न अब्बास कहते हैं हर चीज़ का एक खुलासा होता है और कुरान का खुलासा जो है, निचोड़ जो है वो हामीम है, क्योंकि ये सूरत भी हवामीम में शामिल है। तो ये क्या कहते हैं इब्न अब्बास कहते हैं जब मैं हामीम की तिलावत करता हूँ तो गोया मुझे ऐसा लगता है मैं किसी बाग में आ गया हूँ। क्योंकि मोमिन को ऐसा ही फ़ील होता है जब वो अल्लाह की इबादत कर रहा होता है। वो इस चीज़ के बगैर नहीं रह सकता। वो एन्जॉय कर रहा होता है इस चीज़ में। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम।
حرف مقطعات سے ذکر ہوا کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بہت امپورٹنٹ چیز کا ذکر کر رہے ہیں. سورت کا نام بھی مؤمن سے ہے، اور یہاں پہ مومن کے حوالے سے بتایا گیا. پھر اس کے بعد یہاں پہ بھی توحید اور شرک میں ہی فرق ہے. آخرت کے بارے میں بتایا گیا اس میں، چونکہ جو 21 سے لے کر آخر تک 30 پارے تک آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. کیونکہ جب انسان کی زندگی کا جیسے ہی وقت ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی آخرت کا انتظار ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بہتر بنانے کے لیے آخر پہ آخرت کا ہی ذکر کیا. تو کتاب کا اللہ تعالیٰ نے تعارف کروا دیا پھر سے، کس کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس کے رائٹر کون ہے، جو بہت زبردست ہے، خوب علم والا ہے. وہ کون ہے رب؟ وہ تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے. جو سچے دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اسی کی توبہ قبول کرتے ہیں. تو جو آیات میں جھگڑتے ہیں، شہروں میں پھیلاتے ہیں ایسی باتیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے عبرت ناک واقعات بیان کر رہے ہیں. آیت نمبر 5 میں فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، یعنی قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا اور ان کے بعد جو لشکر ہے ان کے ساتھ کیا ہوا. ان کے رسول جو آئے تھے ان کی طرف، انہوں نے رسولوں کے ساتھ کیا کیا، ان کے ساتھ سرکشی کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، ان کی قوموں کو. تو ان کی سزا کیسی تھی؟ اسی لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے عبرت پکڑنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایمان والوں کا جو طرز عمل ہوتا ہے اور دعا جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے. الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا، یعنی وہ کیا کرتے ہیں، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں، ایمان اسی پہ رکھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، اور وہ دعا کیا کرتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم. وہ دعا کیا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہر چیز کو تیری رحمت نے اور علم سے تو نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو، بس بخش دے ان کو جنہوں نے توبہ کی اور انہوں نے پیروی کی تیرے رستے کی، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم، اے ہمارے رب ان کو باغات میں داخل کر، ہمیشگی کے باغات میں، وہ جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا اور جو ان کے باوجات میں سے نیک ہوئے. وہ ازواجہم و ذریاتہم، اور ان کی بیویوں میں سے نیک ہوئے اور ان کی اولادوں میں سے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے. وقہم السیئات، اور بچاؤ انہیں برائیوں سے. تو جس سے اللہ تعالیٰ برائیوں سے بچا لے اس پر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے اور وہی کامیابی پانے والا ہوتا ہے. اس کے بعد رکوع نمبر، اس سورت کے رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، سورت المؤمن کے رکوع نمبر 2 میں آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یعنی یہ جن کے لیے کامیابی ہے، یہ دعائیں جو کرتے ہیں، مومن جو کرتا ہے دعائیں، ان کے برعکس ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا وہ پکارتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان کو پکار رہی ہوتی ہے. اور وہ کیا، اپنے نفسوں پر، ان کی جو ان کے نفس ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کفر کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیا کہیں گے جب ان کو فوت کیا جائے گا؟ وہ حسرت کریں گے، جنہوں نے کفر کیا وہ حسرت کریں گے، اے اللہ ہمیں دوبارہ موت دے دے، ہمیں زندگی بخش، تاکہ ہم اعتراف کر لیں اپنے گناہوں کا. کیا یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ زندگی نہیں ملی؟ ابھی انسان کو سوچنا چاہیے، عقل دوڑانی چاہیے. تو جو شرک کرتے ہیں وہ الذی یأتی مؤمن آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں،
قدرت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. دوبارہ سے یاد دہانی ہو جائے، چونکہ پہلے بھی بتایا گیا کہ آیت نمبر 12 ہے، اور رکوع نمبر کا بھی بتایا گیا کہ رکوع نمبر 2 ہے. اللہ تعالیٰ نشانیاں واضح کر رہے ہیں کہ وہ کون ہے رب، کس کی طرف رجوع کرنا ہے. وہ تو آسمان سے پانی اتارتا ہے، انسان کو رزق ہے. جب آسمان سے بارش کی شکل میں سبزہ اگتا ہے، اس سب سے ایسے کیا ہوتا ہے، سبزیاں بنتی ہیں، چیز پھل انسان کے فائدے کے لیے ہی ہے. تو اس سے نصیحت کون پکڑتا ہے؟ صرف جو اللہ کی طرف رجوع کرے. تو پھر حکم اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کو حکم کیا ہو رہا ہے؟ آیت نمبر 14 میں فرمایا فَدَعُوا اللَّهَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارنا ہے، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. بلند درجات، وہ جس پر چاہتا ہے اپنی روح کو ڈال دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائیں. اس کے بعد قیامت کے دن کا منظر بیان ہوا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا یوم الطلاق، قیامت کا دن ملاقات کا دن ہے، اس دن ہر کوئی ایک دوسرے سے ملاقات کر رہا ہوگا. تو آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا منظر بیان کر رہے ہیں. یوم ہم یعنی اس دن کوئی کا جو چیز ہو، اس کے جو چھپا ہوگا ہر چیز ظاہر کر دی جائے گی. کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکے. آج اگر کوئی لائن میں کھڑا ہوتا ہے تو جو ہوتا ہے، مطلب جو کسی کو نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ فلاں کہاں پہ کھڑا ہے، فلاں کہاں پہ کھڑا ہے، تو انسان بچ جاتا ہے، جان بچ جاتی ہے. اس دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ہر کو اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ نہیں چھپ، کیونکہ وہ واحد القہار ہے، وہ اکیلا ہے، زبردست غالب آنے والا ہے. اس دن ہر ایک کو بدلہ مل کر رہے گا، کسی پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے کہ کسی کو جو کافر ہوا اس کا حساب لینے کے بغیر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں. ایسا نہیں ہوگا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. تو سب سے زیادہ انسان آنکھ کے ساتھ خیانت کرتا ہے. آنکھ سب سے پہلے دیکھتی ہے، پھر دل اثر کرتا ہے. اب میں ایسے کروں چھپ جاؤں؟ نہیں، اس دن نہیں چھپ سکتا. آنکھوں کی خیانت بھی اللہ تعالیٰ جان لیں گے، چھپے ہوئے راز بھی اللہ تعالیٰ جان لیں گے. تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں، کیا وہ ان کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، کسی چیز کا بھی نہیں کر سکتے. فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کریں گے. اس کے بعد رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یعنی غور و فکر دلایا سوالیہ انداز میں. سورۃ المؤمن ہے، اور رکوع نمبر 3 ہے سورۃ المؤمن کا. تو اللہ تعالیٰ غور دلا رہے ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین پہ کس طرح سے پہلے قوموں کا انجام ہوا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا. انہوں نے سرکشی کی، ان کے پاس رسول آئے، انہوں نے ان کا انکار کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے پکڑا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا آیت نمبر 23 میں، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا، قارون کی طرف بھیجا. تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ تم تو جادوگر ہو، تم تو جھوٹے ہو. موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا تم ہمیں اللہ تعالیٰ کو سامنے دکھاؤ تو ہم مانیں گے. وہ کیا کرتے؟ بیٹوں کو، جو لوگوں کے بیٹے ہوتے ہیں ان کو قتل کر دیتے، اور جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو زندہ چھوڑ دیتے، کیونکہ نسل میں بھی خطرہ تھا کہ نسل نہ بڑھ سکے، کوئی مان نہ لائے. تو یہ کافروں کی چال تھی، لیکن کافروں کی چال گمراہی میں ہے. تو فرعون تو یہاں تک سرکش ہو گیا، کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام میں تجھے قتل کر دوں گا. لیکن فساد ظاہر ہو کر رہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ لی، اللہ تعالیٰ کی پناہ لی، تکبر والے کا ساتھ نہیں دیا، اللہ کی پناہ لی. کیونکہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کو حساب کا پتہ تھا، حساب کے دن کا پتہ تھا. تو ہمیشہ متکبر ہی جو ہوتا ہے ناکام ہوتا ہے. اس کے بعد واقعہ بتایا جا رہا ہے رکوع نمبر 4 میں، سورۃ المؤمن ہی ہے، آیت نمبر 27 28 سے سٹارٹ ہو رہا ہے. رجل المؤمن کا واقعہ، مؤمن سے پتہ چل رہا ہے نیک شخص. سورۃ المؤمن
اسی لیے نام بھی اللہ تعالیٰ نے مومن رکھ دیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا واقعہ بیان کر رہے ہیں، فرعون کی قوم کا ایک شخص تھا، نیک تھا، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی تائید کی، مدد کی، اور کہا کہ مطلب لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ مان جاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف گئے، لوگ نہیں مان رہے تھے، حالانکہ دلائل بھی دیے، نشانیاں بھی دکھائیں، لیکن یہ نہیں مانے۔ تو وہ شخص جو ہے وہ ان کو سمجھا رہا ہے قوم کو، چونکہ جب انسان اپنے جیسے لوگوں میں ہوتا ہے نا، تو ان لوگوں کو سمجھانا اس کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ نبی بن کر گئے تھے، تو اس لیے لوگ نہیں مان رہے تھے، کیونکہ جب انسان ایک بستی کے اندر ہوتا ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے میں نے قوم کو کیسے گائیڈ کرنا ہے، تو وہ جو رجل مومن تھا اسے گائیڈ کرنا آتا تھا، کیونکہ وہ ان کے اندر رہ رہا تھا، تو وہ ایمان والا تھا، باقی نہیں تھے۔ تو اس نے سوچا کہ میں اب ان کو اپنی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف قائل کروں، تو موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اس شخص نے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہت کس کی ہے، تم لوگ جو زمین پر غالب ہو، یہ مطلب کس نے غالب کیا تمہیں؟ اللہ نے۔ یہ بلائیاں کس نے دی ہیں؟ وہ رجل المؤمن سمجھا رہا ہے ان کو، ٹھیک ہے؟ کتنا پیارا طریقہ ہے نا، گڈ میتھڈ ہے اس کا۔ تو جو شخص ایمان لائے تھے نا، فرعون نے اسے ٹوکا بھی تھا، یعنی اس نے روکا کہ آپ ان کو کیا کہہ رہے ہیں، لیکن رجل المؤمن کیا کہہ رہا ہے، اے میری قوم، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ لوگوں پر عذاب نہ آ جائے، میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، پکڑ سے ڈرتا ہوں۔ یوم التناد یعنی قیامت کے دن کو بھی یاد کروا رہے ہیں اپنی قوم کو، وہ رجل المؤمن، یعنی سارے اعمال اللہ تعالیٰ دکھائیں گے، جنت والوں کو بھی جہنم والوں کو بھی، سارے پکارے جائیں گے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا بھی بتا رہے ہیں، رجل المؤمن یعنی موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے یوسف علیہ السلام تھے، تو جب یوسف علیہ السلام فوت ہوئے تو اتنے اچھے تھے یوسف علیہ السلام، تو تب جب ان میں تھے نا یوسف علیہ السلام قوم میں، تب قوم نہیں مانتی تھی، جیسے ہی فوت ہو گئے تو قوم کہتی بہت اچھے تھے، زندہ ہوتے تو آج ہم مان جاتے، بہت اچھے تھے، ایسے ایسے کہنا شروع ہو گئے۔ بعد میں کوئی فائدہ نہیں دیتا، جب کوئی موجود ہو سمجھانے والا تو فوراً مان جائیے، فوراً سمجھ جائیے، بعد میں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو سرکش ہے، پھر جانے والا ہے، اس کے لیے بھڑکتی آگ ہوگی۔ جو اللہ تعالیٰ کے آیات میں بغیر دلیلوں کے جھگڑتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ دیکھیے فرعون اور حامان کی طرف انہوں نے کیا کہا، ہمارے لیے ایک ایسی عمارت بناؤ، ہم اس پر چڑھ کے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو، نعوذ باللہ ایسا کہتے، گمان کرتے، جھوٹا سمجھتے، اپنے آپ کو رب قرار دیتے، تو یہ رستے سے بھی روکتے، سیدھے رستے سے لوگوں کو روکتے، خود بھی رکے ہوئے تھے، بھٹکتے تھے، لوگوں کو بھی روکتے، تو فرعون کے لیے کیا ہوتی، صرف ہلاکت، غرق ہو کر مر گیا، تو آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا میں انسان سرکش بن جاتا ہے، تو جو مومن ہوا، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سورۃ المؤمن کے آیت نمبر 41، یعنی جو نیک عمل کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے، ان کے لیے نجات ہوگی۔ تو اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو بلاؤ، اللہ کو پکارو، شرک چھوڑ دو، وہ تو بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ، تو لوٹنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نا۔ تو رجل المؤمن ہی کہہ رہا ہے سب کو اللہ کی طرف آؤ، وہ پھر آخر پہ کیا کہتا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي، میرا معاملہ اللہ پر ہے۔ جب اس نے سمجھا دیا، حجت تمام کر دی، تو کہا کہ اب تم لوگوں پہ ڈیپینڈ ہے کیسا تم لوگ بیہیو کرتے ہو، اب میرا معاملہ اللہ تعالیٰ پر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں بندوں کو۔ تو فرعون کی ساری چالیں جو تھیں ناکام ہو گئیں۔ قیامت کے دن فرعون کو، اس کی قوم کو کیا کہا جائے گا، عذاب میں داخل ہو جاؤ، آگ میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تکبر کرتے تھے، کمزور سمجھتے تھے ایمان والوں کو، تو قیامت کے دن کمزور تو یہ ہوں گے، لاچار تو یہ ہوں گے جب جہنم میں جائیں گے، آگ میں حصہ تو ان کے لیے ہوگا، پھر یہ بچ نہیں سکیں گے، کیوں؟ تکبر کی وجہ سے، نہ ماننے کی وجہ سے۔ جہنم کے دربان یعنی غن مین جو ہوں گے ان کو پکاریں گے، یہ دربانوں کو پکاریں گے، اور دربان ان کو کہیں گے کیا رسول نہیں آئے تھے، مان جاتے، تو یہ کہیں گے ہم سے تھوڑا سا عذاب ہلکا کر دو، لیکن وہ کہیں گے نہیں، آج عذاب نہیں ہلکا ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے۔ تو ایمان والوں کی صرف اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، اس دن ظالموں کی کوئی معذرت ان کو کام نہیں آئے گی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 میں سورۃ المؤمن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، تورات، بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنایا، اس میں کیا تھی؟ ہدایت تھی، کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ تو پھر اگر کوئی نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، آپ صبر کیجیے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، جو کوئی تسبیح کرے گا صبح و شام تو اس کے لیے اس کا حق ہے، تو جو اللہ کے آیات میں جھگڑے گا اس کے لیے اس کا حق ہے، اس کو جو ملنا ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، اللہ سے مدد طلب کیجیے، کیونکہ وہی سننے والا، وہی دیکھنے والا ہے، کیونکہ اسی کے لیے بادشاہت ہے، وہ اسی نے سب چیزیں پیدا کی۔ تو کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا نیک عمل کرنے والا اور بدکار برابر ہو سکتا ہے؟ تو کیا ان کا انجام بھی پھر برابر ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف اللہ کو پکاریں، تکبر نہیں کرنا میری عبادت سے۔ تو پکارنا ایزی اس کے لیے ہوتا ہے جو قدرت کے دلائل سے غور کرتا ہے۔ رکوع نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ سورۃ المؤمن میں بیان کر رہے ہیں، دلائل قدرت کے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، یعنی وہی اللہ جس نے تمہارے لیے رات کو سکون کا باعث بنایا، دن کو روشن بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے لوگوں پر، کیوں؟ تاکہ شکر ادا کریں۔ وہی خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر کہاں سے پھیرے جاتے ہیں جو آیات کا انکار کرتے ہیں؟ اسی نے زمین بنائی، اسی نے آسمان بنایا، اسی نے صورتیں بنائی، کتنی اچھی اچھی صورتیں بنائی، اسی نے پاکیزہ رزق دیا۔ فتبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، وہ زندہ ہے، وہ کبھی اس کو موت نہیں آئے گی، اسی کو خالص دین، اسی کا خالص ہے، اسی کو پکارو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اسی لیے سمجھانے کے لیے آیت نمبر 66 میں سورۃ المؤمن، یعنی آپ کہہ دیجئے میں روکا گیا ہوں کہ میں اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کروں، تاکہ لوگ سمجھ جائیں، کیونکہ وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، مٹی سے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ مٹی سے انسان کو پیدا کیا، ایک نطفے سے، پھر جمع ہوا خون بنا، پھر چھوٹا سا بچہ بن گیا، پھر جوانی کو پہنچا، آج وہی نوجوان اللہ کے آگے سرکش ہو رہا ہے، تو پھر وہ مدت آ جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اس لیے بیان کیا، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، اسی کی طرف پھیرے جانا ہے۔ تو جو اللہ کے آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کے گلوں میں توک ڈالے جائیں گے، گھسیٹے جائیں گے، کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، بوائل کیا ہوا پانی ہوگا اس میں وہ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انجام سے محفوظ فرمائے۔ یہ انجام کیوں ہوگا؟ آیت نمبر 75 میں بتایا، کیونکہ یہ اکڑتے ہوں گے، خوش ہوں گے دنیا کی زندگی میں، اتراتے ہوں گے، پھر ان سے کیا کہا جائے گا؟ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ متکبرین کا ٹھکانہ یہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ان کی وجہ سے، تھوڑے غمگین ہو جاتے، لوگ کیوں نہیں مان رہے ہیں، جنت کے طلبگار تھے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی فوت کریں گے، ان کو بھی فوت کریں گے، تو لوٹائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ فرمایا ہم نے آپ پر کچھ قصے بیان کیے، کچھ ابھی نہیں کیے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کا خسارہ ہوا دنیا میں اور آخرت میں، اللہ تعالیٰ نے کچھ بتائے واقعات، کچھ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اذن تھا، چونکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی طلب کر رہے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے بیان کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں بیان کی، رکوع نمبر 9 میں، سورۃ المؤمن ہی ہے ابھی، یعنی وہ کون ہے رب جس نے مویشیوں کو بنایا، سواریاں بنا دی انسانوں کے لیے، انسان ان سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے، ان کا دودھ بھی پیتا ہے، حتیٰ کہ فصلوں میں جانا ہو اسی پہ جاتا ہے۔ تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں؟ کہ انہوں نے زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھا پہلی قوموں کا کیسا انجام ہوا جب انہوں نے جھٹلایا، رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا، اترائے، انہوں نے مذاق کیا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا نہیں انہوں نے دیکھا؟ ان کا ایمان انہیں فائدہ نہیں دیا، کیونکہ ان کا ایمان جھوٹا تھا، اوپر سے دعویٰ تھا۔ اس کے بعد سورۃ الحامیم سجدہ سٹارٹ ہو رہی ہے، پارہ نمبر 24 ہی ہے، سورۃ الحامیم سجدہ۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اور عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے نازل ہوئی۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم،
تنزیل من الرحمن الرحیم، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب کا تعارف کروایا، کس کی طرف سے نازل کرتا ہے، رائٹر بھی بتا دیا، اللہ تعالیٰ خود رائٹر ہیں، اور یہ قرآن کیا ہے، عربک زبان میں ہے، کیوں؟ تاکہ سب کو سمجھ آ سکے۔ تو جو نہ ڈرے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے اعراض کیجیے، کیونکہ وہ اعراض کرنے والے ہیں نا جو نہیں مانتے ہیں، اکثر اعراض کرنے والے جان بوجھ کر نہیں سنتے۔ کیوں نہیں سنتے؟ کیونکہ ان کے دل جو ہیں وہ پردے میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں، اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا ہمیشہ دل کی جو دین پر ثابت قدمی کے لیے دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر عمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں آیت نمبر 6 میں، سورۃ الحامیم سجدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کہیے میں ایک انسان ہوں تمہارے جیسا ہوں، میری طرف وہی کی جاتی ہے، صرف میرا اللہ ایک ہے، میں اسی کے لیے ثابت قدم رہوں گا، اسی سے بخشش مانگوں گا، کیونکہ مشرکین کے لیے تو ہلاکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو کون ہیں مشرکین؟ الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، آخرت کے انکاری ہیں۔ تو اس کے بعد رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں؟ سورۃ الحامیم سجدہ کے رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ ان کے برعکس، یعنی جو کافر ہیں، مشرکین ہیں، جو زکوٰۃ وغیرہ نہیں ادا کرتے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، جو نیک عمل کریں گے ان کے لیے ایسے اجر ہوں گے کہ ختم ہی نہیں ہونے والے ہوں گے۔ تو کیوں انسان کفر کرتا ہے؟ حالانکہ پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا، زمین کو اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں بنایا، تو کیا انسان پھر بھی شرک کرے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے؟ جس زمین پر چل رہا ہے، جس نے بنائی ہے، اس چیز کے ساتھ ہی کسی اور کو شریک ٹھہرا دے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ وہی ہے جس نے پہاڑ گاڑے، پہاڑوں کا فائدہ یہ ہے کہ زمین پانی پر تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گڑے تاکہ زمین جو ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو، برقرار رہے، اپنی جگہ پر مضبوطی سے رہے۔ وہی ہے جس نے آسمان کو بنایا، پھر اس پر اس کی طرف متوجہ ہوا، اس پر مستوی ہوا۔ اقواتا ہا، یہاں سے مراد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آیت نمبر ہے 11، سورۃ الحامیم سجدہ، یعنی یہاں پہ اقوات، اس سے مراد یہ لیا اللہ تعالیٰ نے لیا ہے کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا، مخلوقات کے خوراک کے بارے میں ہر چیز کا بندوبست کیا، حتیٰ کہ انسان کو قلم سے لکھنا بھی سکھایا، اور کوئی کیلکولیٹر اگر ہوتا ہے اسے کوئی گن نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس طرح شمار نہیں کر سکتے، کیلکولیٹر سے بھی کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اس نے تو اتنی چیزیں پیدا کی ہیں، معیشت بنائی، تجارت انسان کے لیے بنائی ہے، تو اس کو کوئی نہیں گن سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان کو بنایا تو انہیں کہا خوشی یا خوشی نہ خوشی سے آؤ، مطلب چوائس ہے آپ لوگوں کے لیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف خوشی سے پلٹے۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ کی طرف خوشی سے پلٹیں، خوشی سے ہر کام کریں اللہ کے لیے۔ تو ان نشانیوں کو دیکھ کر اگر کوئی نہ ڈرے، اعراض کرے، تو فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ قوم عاد، قوم سمود کے عذاب سے ڈرو، جیسے ان کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے بھی کہا تھا اللہ کے سوا ہم عبادت کسی اور کی کریں گے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو فرشتے نازل کر دیتے۔ قوم عاد کے ساتھ کیا، انہوں نے تکبر کیا بغیر حق کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی پکڑ کر لی، وہ آیات کا انکار کرتے، غور دلایا جا رہا ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کس نے پیدا کیا؟ انکار کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے تند و تیز ہوا بھیجی ان پر، قوم عاد پر، سب کے سب رسوا ہو گئے، دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ اس کے بعد قوم سمود کے بارے میں بتایا آیت نمبر 17 میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتے، کیونکہ یہ ہدایت مانگتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے رسوائی ہے دنیا اور آخرت میں، نجات نہیں ہے ان کے لیے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 میں، سورۃ الحامیم سجدہ کے رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن کا منظر بیان کیا تاکہ کوئی ڈر جائے، قیامت کو یاد کرے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، یعنی جس دن اللہ کے دشمن آگ پر پیش کیے جائیں گے، ان پر گواہ ہوں گے کون؟ ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی جلدیں خود گواہیاں دے رہی ہوں گی۔ وہ اپنی گواہیوں سے کہیں گے، مطلب اپنے اعضاء سے کہیں گے آپ لوگوں نے کیوں گواہیاں دی ہیں ہمارے خلاف؟ انسان کی طاقت نہیں ہوگی اس دن کچھ کر سکے گا، خود بخود جلد گواہیاں دینا شروع ہو جائے گی۔ کہا جائے گا اس دن چھپ سکتے ہو؟
جو تمہارے کان ہیں، تمہاری آنکھیں، جو تمہارے جلد ہیں، ساری گواہیاں دے رہے ہیں کہ تم اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان کرتے تھے، یعنی اٹھنے کا انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، تو اس دن سب کچھ عذاب گواہیاں دے رہے ہوں گے کہ یہ نہیں مانتے تھے، تو پھر کیا ہو جائیں گے؟ یہ خسارہ پانے والے ہو جائیں گے یہ لوگ۔ اگر یہ آگ پر صبر بھی کریں گے، انسان کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے نا، کہتا ہے کہ میں صبر کر لوں گا، مجھے تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ آزمائش کے بعد بہت اچھا موقع دے دیں گے، کوئی اور چیز اس کے بدلے مل جائے گی، لیکن جو جہنم میں صبر کرے گا نا، کہے گا میں صبر کر لوں گا اس کے بعد جنت مل جائے گی، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اس تب صبر کرنا نہ کرنا برابر ہوگا، یعنی کوئی صبر کرے یا نہ کرے برابر ہوگا، وہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات سچ ہے کہ اس نے اپنے نافرمانوں کو جہنم سے بھرنا ہی بھرنا ہے۔ یعنی جو جہنم ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کے پیروکاروں سے بھرنی ہی بھرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حامیم سجدہ کے کفار کا تذکرہ ہے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ کافروں کا کیا تذکرہ تھا، کیا ان کا پروپیگنڈا تھا؟ جب قرآن پڑھا جاتا کہتے تم نہ سنو، شور مچاتے تاکہ ہم غالب آ جائیں، مطلب خود کو غالب کرنا چاہتے تھے، لیکن یاد رہے ان کو، غالب اسلام ہی رہے گا، یہ عذاب چکھ لیں گے لیکن اسلام غالب ہی رہے گا۔ یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا جو یہ آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو کفار کا مطالبہ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ یہ کہیں گے اے اللہ، جنوں نے انسانوں نے ہمیں بھٹکا دیا، آج ہمیں ہمارے سامنے ان کو لاؤ، ہم ان کو سب سے اپنے نچلے کر دیں گے، یعنی ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ کیا یہ دنیا میں عقل نہیں آئی تھی؟ تو ان کے برعکس ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہوگا نا ہمارا رب تو اللہ ہے، پھر اسی چیز پر استقامت اختیار کی انہوں نے، تو وہ نہ تو غم کریں گے نہ ڈریں گے، ان کے لیے جنت ہوگی، اس کا وعدہ دیا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دنیا اور آخرت میں مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری بھی دنیا اور آخرت میں مدد کرے۔ آپ سب کے لیے بھی میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے جنت میں اکٹھا فرمائے، جنت کے دربان ہمیں سلام کر رہے ہوں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اپنی رحمت آپ لوگوں پہ نازل کرے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اپنے فضل سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے امپورٹنٹ عمل ہی ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔